السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرآن کریم کتاب اللہ ہے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے کی ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا مطالعہ، آپ کی زندگی کی معلومات تمام امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اسی تناظر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی بیان تسلسل سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کی پیدائش کے واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ آپ کی پیدائش کی جو تاریخ ہے، جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل، واقع فیل کے سال ہوئی 571 571 عیسوی میں 20 اپریل کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول کا مہینہ 9 یا 12 تاریخ ربیع الاول کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ بھی کیا۔ پیدا ہوتی ہی جب حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور یہ محمد نام اس سے پہلے عرب میں مانوس نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا بھی آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے یہی کہا تھا کہ آپ کی تعریف کی جائے، لوگ آپ کی تعریف کریں، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ صف میں۔ احمد نام آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ نے رکھا۔ آپ کو آپ کی والدہ اور ابو لہب کی باندی صوبیہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ 3 خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ولادت سے 8 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہوئی اور اس دوران عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات میں، قصبات میں، گاؤں میں دودھ پلانے بھیجا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دستور کے مطابق بنی سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئیں اور آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی۔ اور 6 سال کی عمر سے پہلے باضابطہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لوٹا دیا تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ، جس کا نام
اس زمانے میں یثرب تھا، سفر میں لے گئے تھیں، اور سفر میں جانے کے بعد واپسی میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مکمل 6 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے تربیت، کفالت، پرورش میں آتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی تربیت، پرورش، کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب پر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا مشہور ہوئے۔ ایک حضرت ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی آپ کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، تعاون، نصرت، مدد کی، اور ایک چچا ابو لہب جو ہمیشہ آپ سے نفرت، آپ سے بغض، عداوت، دشمنی، ناروا سلوک کیا، اور 2 چچا مشرف اسلام ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت گرامی، جب تک ابو طالب باحیات رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش، ان کی تربیت میں رہے۔ چونکہ ابو طالب کا مشغلہ تجارت تھا، ایسے عرب کا پورا مشغلہ تجارت کا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کا ساتھ دیتے تھے، تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ تجارتی سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر میں آپ جا رہے تھے تو بحیرہ راہب سے جو ملاقات ہوتی ہے، اور بحیرہ راہب آپ کی علامات، نشانی دیکھ کر وہ پہچان جاتا ہے یہی نبی ہیں جن کی بشارت، جن کی پیشن گوئی توریت میں، انجیل میں موجود ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو واپس کر دیجئے، نہ ورنہ یہود کے شہر میں یہود ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر مسلمان کی واقفیت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ممنون ہوں، انہوں نے سیرت سیریز شروع کیا ہے، اور مختصر اجمالاً آپ کی سیرت کو مکمل کیا جائے گا۔ آپ سماعت کیجیے اور اس سیرت کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچائیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگ اپنے اخلاقیات کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست کریں، اور اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پوری سیرت سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔